بسم الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج 3 مارچ 2024 اتوار کا دن ہے اور آج ہم انشاءاللہ اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر صورت ہے، 363 صفحہ ہے، 363 363 صفحہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے یہ 100 نہیں آیت نمبر اس کی 362 صفحے پہ سب سے نیچے والی آیت ہے، 362 صفحہ آیت نمبر 82 ہے، 82۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ قرآن کریم کیا ہے؟ اس کا نزول نازل ہونا کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ نزول قرآن جو ہے اس کا اتارنا شفا ہے، شفا ہے قرآن میں، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے اس کے اندر۔ قرآن سراپے رحمت، قرآن بھیجنے والا سراپے رحمت، چشمہ رحمت، اور جس کے اوپر آیا قرآن نازل ہے جس ہستی کے وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو یہ تینوں تین رحمتیں ہیں۔ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے۔ فرمایا یہ رحمت ہے، لیکن کن کے لیے؟ للمؤمنین، جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے یا لاتے ہیں، اس کے ساتھ عمل میں آئیں، جو اس کے ساتھ یعنی اس کے قوانین کو مانتے ہیں، یہ اس کے لیے قرآن ہے، رحمت ہے۔ للمؤمنین، جو اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، سبمسو ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جو لوگ اس کو نہیں مانتے بہت ظالم ہیں، وہ خسارے میں ہیں۔ یعنی قرآن کا ملنا ہمیں یہ شفا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ تو اس لیے شفا کب ملے گی انسان کو؟ جب وہ اس کے قوانین پر عمل کرے گا، شفا تب بنتی ہے، ورنہ شفا نہیں۔ یہ کوئی پھنسیوں پھوڑوں کا علاج ہی نہیں کرتا کہ جو لگے ہوئے ہیں طبیعت گنڈے دھاگے دینے، یہ وہ نہیں ہے۔ شفا دیتا ہے مائنڈ کو، جو زنگ و آلود ہو چکے ہوتے ہیں، شرک سے بھر دیتے ہیں دل اور دماغ، ان کے لیے شفا ہے۔ جو اس کے رہنمائی میں چلے گا اس کے لیے شفا ہے۔ اب ایک اور آج دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، قرآن ایک طرف ہے، اللہ ایک طرف ہے اور رسول ایک طرف ہے۔ تمام جہان خصوصاً پاکستان یہ اللہ کے مخالف کھڑے ہیں۔ یہ 25 کروڑ عوام جو ہیں اور دنیا جہان کے مسلمان 2 ارب کے قریب ہیں،
وہ خلاف قرآن کھڑے ہیں، سارا معاشرہ ہے، قرآن کی بات کرے ان کو آگ لگ جاتی ہے، جو قرآن پہ بلیو نہیں کرتے۔ اللہ کے پلڑے میں آنا ہے تو قرآن کی طرف آنا پڑے گا، ورنہ کہیں رہائی نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیں ذرا، یہ 24 نمبر سورت ہے جی، نور، اور اس کی آیت نمبر 36، 449 صفحہ سورہ النور، 449 صفحہ ہے، اور اس کی آیت میں ہے 36۔ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ قرآن کیا کہتے ہیں کہ جن گھروں میں اس قرآن کی آبیاری ہوگی، کھلے گا قرآن، اس کے درس و تدریس ہوں گے، جن گھروں میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان کو کیا کروں گا؟ بلند و بالا کر دوں گا۔ یہ گلیاں، یہ محلے، ہمارے گھر کیوں سنسان ہے؟ کیوں رحمت نہیں ہے گھروں کے اندر؟ اس لیے کہ قرآن نہیں ہے، اور سب کچھ ہے، قرآن نہیں ہے، قرآن کا فہم نہیں ہے۔ یہ قرآن فہم کی کتاب ہے، اگر فہم کے ساتھ انسان اس کو نہیں لیتا تو ڈنگر ہے، جاہل ہے، ڈنگر ہے، مویشی ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ 3 آرگن دیے، کان اور دماغ، آنکھیں، تینوں کے ہم استعمال نہیں کرتے قرآن کے لیے۔ یہ فہم کی کتاب ہے۔ قرآن کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں کو کیا کروں گا؟ بلند و بالا کر دوں گا، جن گھروں میں یہ قرآن کھلے گا، اس کا فہم آئے گا گھر والوں کے اندر، بچوں میں، بڑوں میں، خواتین ہیں۔ فرمایا وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، جن گھروں میں یہ قرآن کی بات ہوگی، یہ کھلے گا، فرمایا یُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح شام کی کلاسز ہوں ان کے اندر، فہم کی، یہ فہم لیا جائے تو پھر انسان کی فلاح ہے، ورنہ فلاح نہیں ہے۔ اس وقت پورا معاشرہ ہمارا اینٹی قرآن چل رہا ہے۔ یہ مذہبی درس گاہیں دیکھ لیں، کہیں قرآن نہیں ملے گا، وہ پڑھنے کے لیے تو ہے، پڑھنے کے لیے وہ اور بات ہے، لیکن اس کا فہم ادراک وہی نہیں کہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی جی، 14-16 علوم ہوں تو پھر کہیں جا کے سمجھ آ سکتی، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ یہ مشکل نہیں ہے، سب سے آسان ترین کتاب ہے، اس کے اپنی شہادت اس قرآن کے اندر موجود ہے کہ قرآن آسان، قرآن آسان، قرآن آسان ہے۔ یہ میں نے آپ کو تمہید کے طور پر یہ چند آیتیں رکھی ہیں۔ اصل موضوع ہے آج ہمارا جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ۔ اس سے پہلے 2-3 درس ہمارے ہوئے ہیں خواتین کے حوالے سے اور جناب سیدہ مریم علیہ السلام کے حوالے سے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کیونکہ وہ باتیں جو حقائق پر مبنی ہیں وہ نہیں بتائیں گے، کسی کہانی کی کے روپ نے بہت ساری باتیں آئی ہیں، لیکن فیکچوئل قرآن مجید کے سیدہ مریم علیہ السلام، جس کو اللہ نے نساء فی العالمین کہا ہے،
ممتاز ایسی عادت سارے عالمین کی خواتین کے اوپر وہ ممتاز ہیں، جن کی بہت تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے، بہت مقام بلند عطا کیا ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ. اور ہماری نہ مردوں کو پتہ ہے نہ خواتین کو پتہ ہے ان کی اصلیت، ان کے کیا ان کا اللہ تعالیٰ نے کیا اسپیشل ان کو پروٹوکول سے نوازا ہے اور کتنا مقام دیے ہے. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے. سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، یہ قرآن کی ہسٹری میں کچھ خواتین کا میں نے بتایا کا ذکر آیا ہے، تو اس کو انشاءاللہ لے کے چلتے ہیں. صفحہ نمبر 66 ہے. میں نے ان کو چیپٹر وائز کیا ہے، ان کی لائف کے متعلق جو اللہ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے اس کو لیتے ہیں. یہ آئیڈیل وومین ہے، آئیڈیل وومین. ایسی عادت آپ کو نہیں ملے گی پورے جہانوں میں. صرف ایک واحد یہ نمائندہ ہے نساء کی، اسی میں آئے. یہ 66 نمبر صفحہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور یہ 33 نمبر آیت سے شروع کرتے ہیں. آج کا درس جو ہے اس موضوع کے اعتبار سے ہے. کاش ایسا ہوتا یا ہمارے اسلاف جو ہیں ایسے کرتے، ان کے ناموں کی یونیورسٹیاں بناتے. مریم سلام اللہ ہے، ابراہیم سلام اللہ، یہ ان کی یونیورسٹیاں قائم ہوتی اور ان کے اندر صرف قرآن ہوتا ہے سبجیکٹ وائز، اور بندے تیار ہوتے رہتے. تو پھر ایکتا گند نہ پھیلتا، مایوسیاں نہ آتی، اتنی بے بختی نہ آتی دنیا کے اندر. اس وقت دنیا میں مذہبی پیشوا جو ہیں قرآن سے ہٹے ہوئے باتیں پیش کرتے ہیں. اس لیے یورپ جو ہے، یورپ وہ بھی تنگ آ گیا تھا اپنی مولویوں سے. انہوں اب وہ ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں، میجارٹی دہری بن کے ہیں. اور بھی آپ پاکستان میں آپ کو دہری ملیں گا، کیونکہ مذہب نے متنفر کیا ہے انسانوں کو، اللہ سے دور لے گیا. اللہ سے دوری، قرآن سے دوری. تو یہ دیکھیں 33 نمبر آیت ہے. یہ 4 خاندان ہیں قرآن کی ہسٹری کے اندر جن کے اوپر اسلام کے بیس ہے. 4 فیملیز قرآن نے بتائی ہیں. یہ اس کا آیت میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم. آدم ایک تو ہے داستان آدم، جیسے کہ بابا آدم کے میں اور چیز ہے. یہ آدم نبی ہیں. یہ ایک دفعہ ذکر آیا، زیادہ دفعہ یہ ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے منتخب کیا آدم کو، آدم سلام اللہ علیہ بینگ نبی. اور دوسرا ہے وَنُوحًا، دوسری فیملی ہے نوح کی فیملی. آدم، نوح و آل ابراہیم. تیسری فیملی ہے آل ابراہیم کی، جن کے اندر نبی انبیاء کا سلسلہ آیا اور جناب رسالت ماپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہو گیا. آخری نبی ختم النبیین آئے. اور چوتھی فیملی ہے و آل عمران علی العالمین. عالمین کے اوپر یہ 4 فیملیز آئی ہیں. یہ 4 فیملیز خاندان جو 4 خاندان ہیں انبیاء سارے، اس کے اندر یہ فیملی آئی ہیں. اور آل عمران عام طور پر جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ اور ہارون جو ان کے بھائی تھے، وہاں سے ہوتی ہے کیا ڈیسٹینی کہتے ہیں، ڈائنیسٹی. یہ 4 ڈائنیسٹیز ہیں، لیکن چاروں ڈائنیسٹی توحید بیسڈ ہے. لا الہ ان کا تھا بیس،
مرکز جو ان کا نظریہ تھا وہ بیچتا لا الہ کے پر. ساری مساجد 5 ٹائم آپ اشہد اللہ الہ کہتے ہیں نا، کبھی غور کیا اس کے برخلاف سب کچھ اسی وقت کرنا شروع کر دیتے تھے. لا الہ کا مطلب لو نفی کرنی ہے، ہر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہستی ہیں اس کی نفی کرنی ہے. ادھر نماز میں نے لا الہ کہا ہے، ادھر دربار پہ حاضر ہو جاتی ہے. یہ لا الہ ہے. ان کو کیا پتا لا الہ کا مقام کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی ہے، ہمیں نہیں بتایا گا واٹ از اللہ الہ. اگر اللہ الہ سمجھایا جاتا تو کوئی بگاڑ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا. لا الہ نہیں سمجھایا، اللہ کہاں سے آ جانا؟ اللہ کا اگلا اسٹیپ ہے. یہ لا الہ ہوتا ہے اللہ 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 آتا، وہ اس کے قرآن کے ذریعے آتا ہے، وہ نہیں ہے اس معاشرے میں. اللہ فرمایا ہے ذریۃً بعضها من بعض. یہ ذریت ہے ایک دوسرے میں سے. یہ جو 4 خاندان ہیں، یہ ذریت کہتے ہیں جنریشن جو چلتی ہے، اولادیں جو چلتی ہیں، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں. واللہ سمیع علیم. اللہ سننے والا، بے بہا سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہاں تک یہ ایک تعارف ہوئی 2 آیتوں میں تعارف ہے. اب جناب مریم علیہ السلام اور ان کی ولادت اور ان کے خاندانوں کے حوالے سے اور ان کی والدہ صاحبہ کے حوالے سے بات شروع ہو رہی ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ. یہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب عمران کے گھرانے کی عورت تھی، عمرانی گھرانہ، اس کی عورت. اس نے کہا ربی، اپنے پروردگار کو پکارا. یہ جناب مریم علیہ السلام کی سلام اللہ علیہ کی مدر ہے، ان کی والدہ ہے. ان کی بات شروع ہوئی ہے. غور سے سنیں اور ایک لفظ آپ اپنے اندر اتاریں، دیکھیں کیا سما باندھنا قرآن. فرمایا ربی، یہ ان کی والدہ کہی ہیں، جناب مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ محترم. ربی، اے میرے پروردگار، انی نذرت لک ما فی بطنی محررن. یہ آپ ہم ویژولائز نہیں کر سکتے اس سین، یہ سین کیا ہے اور مریم سلام علیہ کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے اس کے اندر. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. یہ آئیڈیا ہے مریم، ہونا چاہیے تھے. اور ہماری عورتوں کی، خواتین کی تربیت اس کے مطابق ہونی چاہیے تھی. پھر دیکھتے ہیں کیا عہدہ کا نکلتا ہے، یہ ان کے اندر سے کیا خوبیاں نکلتی ہیں. وہ تو بتائی نہیں گئی خوبیاں، وہ تو ان کے عیسائیوں کے کھاتے میں ڈال دیا. ان کے نبی ہیں، انہوں نے پوجا پاٹ شروع کر دی، انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا. تو ایک مردے پہلے چھوڑے، ان کو کیا پتہ ہے مسیح کون ہے اور مریم کون ہے. داستانوں میں بیان کرتے ہیں اور کچھ نہیں. فرمایا انہوں نے والدہ صاحب نے اپنے پروردگار کو پکارا. انہوں نے کیا، میرے مالک، میرے وطن میں جو ہے، پیٹ میں جو بچہ ہے، میں اس کو آپ کے سپرد کروں گی، نظر کروں گی، اس کو آپ کے لیے وقف کر دوں گی. تو ہوا یہ فتقبل منی، قبولیت دینا میری اس بات کو. اللہ سے انہوں نے دعا کی. فتقبل
منی انکا انت السمیع العلیم، اے پروردگار بے بات سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اوپر بھی یہ 34 میں بھی یہ الفاظ ہے، اور اب 1 میں 35 میں بھی انکا انت السمیع العلیم۔ یہ اس نے ریکویسٹ کی، گزارش کی اپنے پروردگار کے سامنے بات کہی۔ ہوا یہ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، مریم علیہ السلام کی والدہ فرمائے ہوا یہ وہ تو بیٹی آ گئی، منی آ گئی، انسا۔ تو اس کا مطلب تھا یہ کہ میرے گھر بچہ ہوگا تو زیادہ ایفرٹس کرے گا، اللہ کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرے گا، تو یہ تو بیٹی آ گئی، اللہ کی پلاننگ تھی پلاننگ ساری اللہ کی، ایک ایک قدم پہ آپ کو اللہ کی پلاننگ۔ وہ خاصی عورت تھی مریم، معمولی، اسے بڑا کام لیا، بہت بڑا کام لیا۔ اچھا جی، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، پروردگار جی وہ مولانا سے آ گئی ہے، بیٹی آ گئی ہے، آپ نے یہ بیٹی دے دی، چلو۔ فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اللہ فرما رہے یہ انسا ہے، ایسا تو بیٹا بھی نہیں ہو سکتا، یہ وہ بیٹی نے میں نے دی ہے۔ اللہ کی بات سنیں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ، نہیں ہو سکتا ذکر، كَالْأُنثىٰ، اس انسا جیسا۔ ایسا ہی ہے، دیکھیں بات کیسی بات چلا رہا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اس کا نام مریم رکھا گیا، ان کی والدہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ ہاں، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، یہ والدہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا ہاں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، پروردگار میں تیری پناہ چاہیے، یہ تو جو ہو گیا، مریم میرا نام ہے، میں تیری پناہ چاہیے۔ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میری اولاد نو شیطان مردود کو بچا کے رکھ، میں تے پناہ مانگنی ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ان کی والدہ کی آ گئی۔ یہ ایک چیپٹر ہے ان کی پیدائش کے حوالے سے، ان کے خاندان کے حوالے سے، والدہ کے حوالے سے تعارف آ رہا ہے۔ اور یہ انسا جو ہے ذکر کے مقابلے کئی بلند برتر ہے۔ یہ اب آگے کہا، آگے سنیں مریم ستان ملالہ کی، مجھے بہت ہی پسند ہے یہ آیات، یہاں کافی پھیلی ہوئی۔ سورہ مریم بھی پوری 19 نمبر اسی پہ ہی ہے، وہ بھی جائیں گے ادھر انشاءاللہ۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے قبولیت فرمائی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، اس کے رب نے قبول کر لی اس کی یہ بات، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، جیسے قبول کرنے کا حق تھا نا، اللہ نے اس کے اندر حسن پیدا کر دیا، بیلنس پرسنالٹی بنائی۔ فرمایا ان کی تو جو نشو نما ہوئی، جب ایسا اب الفاظ پر غور، اب وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، کیا کہہ رہے کہنا، کہتے ہیں ایسی نشو نمائی ہوئی اس کی مریم کی، جیسے کھیتی نہیں پھولتی، نئے پودے اگتے ہیں، پودوں کی طرح سبز و شاداب کمال۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، کبھی بھی آپ پودے کو پھولتا دے دیکھیں،
گندم کا ہو کوئی ہو پھولدار ہو کتنا خوبصورت لگتا ہے. ایسے کہتا ہے میں اللہ کہہ رہا ہے ایسے پرورش کی میں نے اس کی. وہ امباتا ہے نباتن حسنن. ایک حوالہ لیں 17 نکالا نباتن کا. 17 سورہ نوح ہو گیا میرا. ہاں اچھا 70 نکالا ہے. 71 نہیں ہے نو نہیں 71 نو ہے 71 نکالا. نمبر کیا 743 صفحہ ہے سورہ نوح 17 نمبر ہے. 71 نمبر ہے 71 نمبر. ہاں سورت کا نمبر ہے 71 ہے. نوح سورت ہے اور صفحہ نمبر 743 ہے. یہ آپ کو نالج ملنے لگا ہے. آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا قرآن. ابھی تک نہیں آپ کو ملی, آپ مل جاتی ہے. یہ ہماری پیدائش ہے. یہ 17 نمبر. واللہ انبتکم من الارض نباتا. کمال ہے. ہماری جو گروتھ ہوئی ہے جیسے زمین سے پودا نکلتے ہیں ہماری بھی اس طرح ہی گروتھ ہوئی ہے. اچھا ہم زمین سے نکالے گئے ہیں. وہ جو کہہ رہا بات واللہ انبتہا جو ہم پڑھ رہے ہیں 3 پڑھا 37 میں 67 پیج وہاں انبتہا کا لفظ استعمال ہے. یہاں پوری نوع انسانی کو بھی زمین سے نکالا جا رہا ہے. میں یہ بتانا تھا کیونکہ نباتات اسی سے یہ جتنی نباتات ہیں زمین سے نکلی. انسان کی جو پیدائش ہے وہ بھی نباتات کی طرح ہوئی ہے. اسی طرح ہے جیسے ہاں جی یہ فزیکل سینس میں بات ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتہا. یہ ہے قرآن کے ذریعے جو پرفیکٹ انفارمیشن آ رہی ہے. مریم سلام اللہ کی اس طرح ہوئی ہے گروتھ, ان کی اپ گریڈ ہوئی ہیں. اللہ نے ان کو مطلب جیسے پودوں نکالتا ہے قبولیت تو لے لی. انہوں نے کہا آپ یہ میں لے لی ذمہ داری اللہ نے. تو انبتاً نباتاً جیسے نباتات ہوتی ہیں پیدا اس طرح حسن بیلنس طریقے سے اس کی گروتھ کی اللہ نے. حسناً بیلنس توازن بخش طریقے سے. اب اللہ نے ان کے کفالت کا انتظام کیا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. زکریا علیہ السلام نبی تھے, ان کی کفالت میں دیا گیا ان کو. یہ اسپیشل سرکمسٹانس ہے اور ایک بہت بڑا کام لینا تھا اس مائی صاحبہ سے. بہت بڑا کام لینا تھا. فرمایا ہوا ایک دن یہ کیونکہ کفالت ان کی تھی, ان کی کسٹڈی میں تھی. لوگ یہ کر رہے تھے جس کو قرآن نکلا ہم نے پڑھا تھا پچھلے 1-2 درسوں میں. یہ آج نمبر 44 میں دیکھا تھا کہ چٹھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا ایسو یہ جو خبر آپ کو دی جا رہی ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ جو آپ کو انباء دی جا رہی ہے یہ غیب کی خبریں ہیں. یہ بذریعہ وہی آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے. اور وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم. آپ تو وہاں موجود نہیں تھے ایسور جس کو تو کوڑا پھال کر رہا تھا. آپ تو موجود نہیں تھے اور ہم بھی موجود نہیں تھے.
ہمیں میں سے کوئی امید نہیں تھا. یہ 2000 سال پرانا واقعہ ہے, آج کی بات نہیں. لیکن آج جب آپ پڑھ رہے ہیں نا, غور سے سن رہے ہیں, تو سمجھیں آج ہمیں نازل ہو رہا ہے ہمارے پر یہ قرآنی آیت. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. رمضان میں خاص طور پر ایک آدھ دفعہ بعض لوگ ختم قرآن کرتے ہیں. میں ادھر قرآن پڑھ لی, شکر اللہ کا, قرآن پڑھ ایک لفظ سے بھی نہیں سمجھے, اب تو قرآن کا پڑھ لے. تو یہ اللہ فرمایا اے رسول آپ نہیں تھے اس وقت جس وقت یہ حال نکالی جا رہی تھی. تو ایہم یکفل مریم, اور یہ بھی نہیں پتا تھا اس کا کفیل کس نے بننا ہے. وما کنت لدیہم اذ یختصمون, وہ جو مذہبی پیشوائیت نہیں تھی نا معبد خانے کی, جہاں ان کو بھیجنا تھا, وہ کھڑے تھے سارے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے. ان للچاری تھی انہوں نے. کوئی کہہ رہا تھا, یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سین, وہ کہہ رہے تھے یہ ہماری کسٹڈی جو میں آج وہ جو دوسرا کہہ رہے ہماری ہوتے ہیں مدرسوں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے, ان کی یہ ہر کسی کا خواہش ساڑھے کو آیا ہے. تو اللہ نے کیا کہا, ان کی جو وقفہ لہا زکریا, ہم نے زکریا علیہ السلام کی کسٹڈی میں دیا. وہ ٹرسٹ بردی مین کی نبی تھا نا, ایویں تو نہیں دینی پڑھا دینی کہ تو بچی, اور بچی جوان ہو گئی ہے. وہ نمازن حسن کے طور پر, یہ چھوٹی سی بچی نہیں تھی 2-4 سال کی. آپ ذرا غور کریں اس بات پہ. اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی یہ جو واقعہ آپ کے سامنے ہے بڑا کیمے فلیش کر کے نا, بڑے چھپا کے بڑے احسن طریقے سے ان کی داستان بیان کیا ہے. 67 صفحے پہ سورہ آل عمران چل رہی ہے, 37 آیت ہے, صفحہ نمبر 67 چل رہا ہے. سورہ آل عمران کی 37 آیت پہ ہیں. 44 تھا جس میں ذکر تھا کفالت کا. ہاں وہ میں حوالہ دیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا سر اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہوا کیا, جب وہ چلی گئی ان کی کفالت میں, ایک دن ایسا ہوا کلما داخلہ علیہ زکریا المحراب, جناب زکریا وہ محراب جہاں وہ تھی نا جس کمرے میں یا محراب, وہاں گئے, داخل ہوئے. اب دیکھیں کیسا سین آ رہا ہے. جہاں سے ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی, بچے خواہش پیدا ہوئی زکریا علیہ السلام کا, ان کی دعا آگے آئے گی. جب اس کے کمرے میں داخل ہوئے جہاں مریم سلام اللہ رکھا گیا تھا, کلما داخلہ علیہا زکریا المحراب, اس محراب میں جب داخل ہوئے انہوں نے عجیب ویژن کی. انہوں نے زکریا نے وہ غور سے انہوں نے اچھی طرح جو ہے نا ماحول کو سمجھا, ہاں جائزہ لیا. وجد عندہا رزقا, رزق پایا انہوں نے وہاں. اب کوئی کہتے ہیں جی وہ چھت سے آتے تھے تھال بڑے بڑے, یہ سوری ہماری گھڑی سوری, او جی پھلانے پڑے ٹکرے پہ تھی, یہ بات نہیں ہے. ایک بچی نے کھنا کھانا تھی پھل, جو رزق کے معنی رزق وہی ہے, وہی رزق ہے, یہ بھی اوپر سے آتا ہے رزق. انہوں نے جب دیکھا وجد عندہ رزقن, انہوں نے جب یہ سین دیکھا انہوں نے کہا قالا مریم انی لاکی حاضہ, یہ کہاں سے ملتا تمہیں, کہاں سے آیا یہ رزق,
رزق وہی، اس کی بہت سی اس کے اندر شہادت موجود ہے کہ وہی کا رزق بھی رزق ہوتا ہے. ہم نے تو اس کو رزق جانا ہی نہیں، ہم تو حلوے مانڈے کو رزق جانتے ہیں. پھل فروٹ بڑے جانور گرا رہے، ہمارا رزق وہ ہے. اصل رزق وہی یہ ہے قرآن. انہوں نے جدوں گل بات سنی، گل کتوں کی سنی، وہ تو وہی جی گلاں کرتے پی سی، توحید دی باتیں کرتے پی سی. انہوں نے حیرانگی دا اظہار کیا، مریم یہ کیسے آپ کے پاس آیا؟ انہوں نے فرمایا قالت ہوا من عند اللہ. جواب دے سنا، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آیا. ہوا من عند اللہ. جب بھی آپ کے پاس علم آئے قرآن کا، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ ملا دونا آتا ہے، ملا دونا کہتے ہیں، بہت اپنی جناب خاص عنایت کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ فرمایا کالا یا مریم سے پوچھا، کالا یا مریم انی لاکی حاضہ، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اب دیکھیں ان کی سوچ کہاں چلے گی. تو آگے انہوں نے کہا قالا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کے ہاں سے آیا ہے. اللہ کا درخت تھا نا ان کو، مریم کو بھی تھا، زکریا کے بھی تھا، وہ تو نبی تھے، یہ نبی نہیں تھی. لیکن آیا ان کو علم ملا دونا کے ذریعے. آگے ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اس کی دین ہے، جس کو چاہے فراوانیاں کر دے رزق، کوئی روک سکتا ہے؟ اب یہ سین انہوں نے ان کو دل کو بھاگے. زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کی جو اندر تھی تڑپ، اور اللہ کے سامنے رکھ دی انہوں نے. اب یہ سیکوینس کے ساتھ چل رہا ہے واقعہ. انہوں نے جب یہ سنا ان سے یہ بات، فوراً تمنا کی اللہ کے حضور میں، وہ بھی جھکے، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ. ان کی دل کی تمنا آگے آئی. فرمایا اے پروردگار مجھے بھی ایسی اولاد عطا کر دے. کیا بات، کیا انہوں نے اس کے اندر سے شعائیں آئیں مریم علیہ السلام کے اندر سے، جو ان کے اندر کھا گئی بات کہ یار میرا تو بچہ ہی کوئی نہیں ہے، میرا تو سنبھالنا نہیں، کوئی اولاد نہیں سی ہے. جناب زکریا علیہ السلام ان کی خواہش تھی کہ مینوں بھی بچہ چاہیے تھا جڑا اس کام نے سنبھال سکے. فنا ربی حبلی حکمن من لدنک، اللہ تعالیٰ اپنی جناب خاص سے ذریۃ طیبہ، مجھے ایسی اولاد دے جو طیب ہوئے، جدوں لا الہ دا پتہ ہوئے لا الہ کیا ہے، ذریۃ طیبہ، ایسی پاکیزہ، ایسی بلندی بھائی، ایسی میری عادت تا کر انکا سمیع الدعا، تو دعاؤں سننے والا ہے. انہوں نے دل تڑپ پیدا ہوئی کتوں؟ انہوں دی گل تو ہوندا جنی بندہ جیلسی نہیں کی انہوں نے اللہ واسطے اپنے واسطے دعا کی، یا اللہ ایسا تو بچہ ہونا چاہیے، میرا بھی ہونا چاہیے. رشک انہوں نے ان کو رشک آیا زکریا علیہ السلام کو، یہ مومنہ کے اوپر، مریم مومنہ، ایسی بہترین باتیں، ایسی خوبصورت، اور اس کے رزق پھیلایا، اس کی خوشبو آئی، ان کا طرف پیدا ہوا مولا. ایسی میں نے بھی دیر آگے ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. زکریا سلام اللہ
महराज से खड़े सन, निदा आई मलाइका के जरिए, निदा आई इन्नल्लाह ऐ ज़करिया इन्नल्लाह। देखे ये दुआ की है, दुआ की कबूलियत ये है दुआ। इतने सारी उम्र बिली लैल के दुआ करता, दुआ कबूलियत कभी हुई नहीं, क्योंकि हमारा नुक्ता नज़र अल्लाह के बारे में क्लियर ही नहीं है। तो अल्लाह कह रहे हैं जो वो खड़े थे मेहराब ने, निदा की मलाइका रहे इन अल्लाह के बेशक अल्लाह युबश्शिरुका बियहया। क्या बात है, ऐसा बच्चा ही नहीं आएगा दुनिया से इस नाम दा, इस तो पहले बच्चा ही क्यों नहीं सी, ऐसे नाम दा बंदा कोई नहीं सी याहिया। तो अल्लाह फरमाया अल्लाह फरिश्ते को दिए बिशारत दी जा रही है ज़करिया सलाम अलैहि का, अल्लाह युबश्शिरुका बियहया, ऐ ज़करिया आपको याहिया की बिशारत दी जा रही है। याहिया किसे कहते हैं हमें नहीं पता। याहिया होता है जो आपकी जिंदा रहता है, दूसरों को जिंदगी अतार करता है इसे वही के जरिए, उसको याहिया कहते हैं। हमें तो पता ही नहीं, हयात से है, हयात से। ऐसा बच्चा जो खुद भी जिंदा होगा दूसरों को ज़िंदगी देगा। ये जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम को इशारत दी गई। और आगे है मुसद्दिक़म बिकलिमातिन मिनल्लाहि व सैयद, इसे कहते हैं सैयद। कड्डटिए सैयद है मैं, क्या सैयद हूँ, ये है सैयद। याहिया सैयद होता है जो ज़िंदगी देता है, जिंदा रहता है इस कुरान के ज़रिए, वही के ज़रिए। वाह हुसूरन, वो बंद कली की तरह होते हैं, खुशबू उसके अंदर शायद काट के ही होती है। ऐसा बच्चा याहिया तस्दीक करने वाला, अल्लाह के कलेमात की तस्दीक कर वेरिफिकेशन करने वाला, अल्लाह के कलेमात, अल्लाह की वही। और ख़ुद हसूरन है, सैयदन व हसूरन, ये शहजादा हसूर अपने यानी हर तरह के नाल अपने आप को संभाल के रखने वाला, किसी तरफ नज़र मैली नहीं उठाता। या इसको कहते हैं या किसी का नाम रखा है बच्चे का या कभी भी निकलना नहीं है उसके मुंह से। या कहिए नहीं, या मैंने सुना है उसका नाम ही नहीं सही निकालते। किसी बच्चे का नाम रखा हो ना, या कभी नहीं निकाले, या इधर आ, या मैंने सुना को क्यों रखते हैं ऐसा नाम जो तुम निकाल ही नहीं सकते। या कहोगे तो उसके ज़िंदगी मालूम होगी ना, या है अंदर से बोल रहा है कुरान उसके अंदर से। फरमाया वह नबीयन, नबी बनाए उसको याहिया को, और वह मिनत सालिहीन, और सालिहीन में से वो बच्चा अता किया। ये उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी सिफात बताई गई हैं उस बच्चे की। क्या बात है, ऐसा वजहदारी होता है ना, ये जब समझ के अपने वजहदारी होता है। ये है कुरान। 1400 साल पहले, 1450 साल करीबन हो गए, हमने तो कोई भी गौर ही नहीं किया या क्या है। आगे है काला, अब जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात आ गई। काला रब्बी, ये फरमा रहे हैं अन्नी यकूनु ली गुलाम, मैं कैसे बच्चा पैदा हो सकता है, वक़द बलगनियल किबर वमराती आखिर। करने वाला करता है हमारे पर, बुढ़ापा दोनों बताई है मेरे मालिक, मैं भी बूढ़ा, मेरी बीवी वो आके है, भांज हो गई है। हाँ इट इज़ पॉसिबल औलाद आ जाए,
لیکن اللہ تو کر سکتا ہے نا جس کے سامنے اس نے دعا کی تھی وہ تو کر سکتا ہے نا. یہ کہا اللہ نے کالا اللہ فرما رہے کذالک اللہ یفعل ما یشاء. یہ تو اللہ کی دین ہے, اللہ کی شان ہے, اللہ کے قانون ہے, جو چاہے کر سکتا ہے وہ. یشا اس کے قانون کو وہ جو اس کا قانون ہے وہ کرے گا, استعمال تو ہو جائے گا. اس میں کیا بنا وہ تو تم تو پھر جوڑا ہے اور درخت سب میں سے چائے نکالنا وہ بچہ درخت میں سے نکل آئے گا. ایسی کون سی بات ہے. وہ کذالک اس نے قانون اور رسول بنایا. اصول یہی کرا کذالک اللہ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. جیسے چاہے اپنے قانون کے مطابق کر سکتا ہے. وہ مالک ہے نا, اس کا تمام پاورز ہے. اللہ آگے فرمایا اے رب کوئی نشانی ڈال دے کہ تھوڑا نشان تے میرے اسنا ہوئے گا. کالا رب لی آیا. زکریا فرما رہے مولا کوئی نشانی دے دکھا میں کس طرح میں کس طرح اپنا اندازہ لگاؤں کہ چیز ہو جائے گی. اللہ فرما رہے ہیں یہ دیکھیں کیسے ڈائلاگ آ رہے ہیں. ایک ایک لفظ کے اندر ڈائلاگ چل رہے ہیں. نہیں ایک بندہ ہے نبی ہے زکریا اور دوسری اللہ کھڑا ہے, ساتھ کے ساتھ کنورسیشن ہو رہی ہے. اتنا بھی ڈائلاگ اتنے خوبصورت ہے. یہ ہے اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق. ادھر سے سوال کیا وہاں جواب ہے. یہ دیکھا کیسی وہ ہاں لنک کیمسٹری چل رہی ہے. ہمیں کبھی جواب آیا اللہ کی طرف سے کیونکہ ہمارا تعلق نہیں. اب جواب کے لیے یہ حاضر ہے قرآن. سوال کرو جواب دے گا. یہ سوال کا جواب دیتے ہیں. یہ حوالہ لے رہے میرے سامنے ہے دو کی حوالہ لیں جواب آتا ہے 36 نمبر صفحے پہ. یہ حوالے نوٹ کریں, گھر جگہ پاری پڑھا کریں اور ٹیسٹ لیے کریں. قرآن ٹیسٹ آتا ہے پڑھنے سے. یہ صفحہ نمبر 36 ہے, آیت نمبر 186 کتنا ہے اوپر ہی ہے 186 والا 186 ہے. ہاں 186 آیت ہے. سورہ البقرہ کی 36 نمبر آیت ہے. 36 نمبر صفحہ 36 نمبر صفحہ 186 نمبر آیت. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي 2/186 ہے نا 186 186 آیت دیکھیں گا. 186 ہمیں جواب لینا ہی نہیں آ رہا. نہ سوال سمجھ آ رہا ہے نہ جواب سمجھ آ رہا ہے. ان کا ٹھہر جائے. یہ میرے بھائیو ہم اپنا اللہ کا شکر جتنا بھی ادا کریں کم ہے. یہ قرآن کی محفل ہے اور اللہ تعالیٰ موجود ہے اس محفل میں. میرا ایمان ہے اس میں اس کی آیت ہے. جہاں میرا خالص قرآن کھولے گا میں وہیں مجھے پاؤں گا. تو نہ سوال کا پتہ کیا کرنا ہے نہ جواب کیسے آتا ہے, جبکہ اللہ نے اس بات کا یہاں کیا ہے ہمیں ادراک دیا ہے 186 میں. فرمایا اے رسول وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میں میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں تو قریب ہی ہوں, کہیں گیا نہیں ہوا. اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. وہ پکارنے والا پکارے تو صحیح, میں پکار کا جواب دیتا ہوں. اب جواب اللہ نہیں سامنے آ کے دے گا. یہ کتاب ہے, اس کا جواب یہاں سے آئے گا. یہ قائم مقام ہے کلام اللہ, یہ قائم مقام ہے اللہ کا. اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی ریب نہیں ہے.
یہ سوال کریں جواب یہ دے گا. کوئی بھی مذہب کے متعلق دین کے متعلق دنیا میں معاملات کے بڑے بڑے جو ہمارے پیش آتے ہیں آپ سوال کریں یہ کتاب جواب دے گی. اس کے پوچھے کتاب تو وہی ہے تو کہاں ہے کتاب تو اتر ہماری کہیں نہیں اندر نظر نہیں آ رہی. سوال کر سکتا ہے میں نا. وہ کہتے ہیں تم نے اس کا پر غور کیا کبھی؟ یہ خود تو نہیں جا کے تمہارا بازو پکڑے گی. تمہیں غور کر کے اس کے مطابق چلنا پڑے گا انسان کو. پھر تبدیلی آتی ہے. انقلاب برپا ہوتا ہے جو 1400 سال پہلے ہوتا ہے آج بھی ہو کے رہے گا اگر ہم اپنی توجہ جانے موصول کر لیں. آج بھی وہی رزلٹ آئیں گے. ہو ہی نہیں سکتا. اس کی بات انچینجیبل ہے. بلند لا تبدیل لکلمات اللہ ولن تجد سنت اللہ تبدیلا. آج بھی وہی رزلٹ آئیں گے. کر کے دیکھ رہے ہیں. شرط یہ ہے بندہ اس کی جانب چلے سے صحیح. اس کی جو نشانات ہیں اس پہ چلے. آج بھی وہی رزلٹ آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے رزلٹ؟ یہ قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں آنی. اس کی بات پر عمل کرے وہی رزلٹ آئیں گے جو صحابہ کے زمانے میں آئے تھے. فرمایا اجیب دعوت الداعی. جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارے اذا دعانی میں پکار کا جواب دیتا ہوں. آگے ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اے مومن تمہارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ جواب آتا ہے. تمہارے ایمان کی مضبوطی تو ہو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. کنڈیشن لگائی ہے. یہ کنڈیشن ہے. ایمان تو ہو تمہارا اس کے پر کتاب اللہ پہ ایمان تو ہو. یہ قائم مقام ہے اللہ کا. کسی رسول اب نہیں آنا. نبی کوئی نہیں آئے گا. نبوت ختم ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو آئے گا جھوٹا نبی کرائے گا. اس کی بات کو نہیں سننا. تو اس لیے اب یہ ہے قائم مقام اللہ تعالیٰ کا قرآن. آپ اپنی کوئی بھی مسئلہ حل کرانا چاہیں اس سے پوچھیں. لیکن ہمیں ادراک تو ہونے نکالنے کا جواب. ہمارے پاس ٹیکنیک ہی نہیں ہے نہ ہم سوال کرنے کی نہ ہم جواب لینے کی. فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اس پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے. اور کیا ہو گیا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ہو ہی نہیں سکتا رشد نہ ملے. لے رشد کی کتاب ہے. یہ ہے مرشد کتاب اللہ. یہ مرشد جعلی سارے جو ہم نے گڑے ہوئے ہیں ان کو پاس خود رشد نہیں ہے. وہ تمہیں کیا رشد دیں گے؟ مرشد اللہ کا قرآن ہے. رشد یہاں سے ملتا ہے. تمام انبیاء کو اس کے ذریعے رشد ملا تھا. رہنمائی ملی تھی. راستہ ملا تھا اس کے ذریعے. اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ فراڈی راستے نکالے ہوئے ہیں. ان کو پیرل ہستیاں کھڑا کیا اللہ کے. ان کے پاس کیا ہے؟ نہ علم نہ فہم نہ کوئی اختیار ہے ان کے پاس. ایک پائی کا بھی اختیار نہیں ہے. کھجور کی گٹھلی کے اندر جو گٹھلی کے اوپر چھلکا چڑھا ہوتا ہے اتنا بھی اختیار نہیں ہے ان ہستیوں کے پاس جن کو ہم نے بڑا آسمان چڑھایا ہوا ہے. فلاں شاہ صاحب فلاں قلندر فلاں داتا فلاں غوث. یہ ہم نے نام دیے ہیں. اس کے اللہ کے نام نہیں ہے. سمیتموہا انتم و آباؤکم نہ ہمارا اللہ یہ تم نے رکھے ہیں نا. میں نے کیا ان کو غوث کا داتا کا میں نے کیا اللہ کرا
اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے نہیں رکھے نام، رکھے تھے سند اس کے قرآن کے ذریعے، یہ تم نے نام دیے ہیں اپنی غرضوں کے لیے، شارٹ کٹ ان کے ذریعے میں بڑا آسائشیں ملتی ہیں، غلط کنسیپٹ۔ یہ ہے توحید، یہی تو سمجھانے کے لیے انبیاء ہے، یہی سمجھانے کے لیے مریم سلام اللہ علیہ آئی، ان کا بیٹا آیا ہے، اس لیے بات کو سمجھانے کے لیے آئے گی تعلیم آگے۔ چلیں آگے، یہ میں نے آپ کو آیت دی ہے پکارنے کے حوالے سے، اللہ کو پکارے کیوں نہیں جواب آئے گا؟ زکریا علیہ السلام کو جواب آیا، انہوں نے کیا تو نشانی داتے ہوگی، میں ذرا حوصلہ آ جائے گا۔ 67 نمبر پہ پڑھنے ہیں سورہ آل عمران کی 40 آیت ہے، یہ 41 41 67 صفحے پہ ہم جا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کالا زکریا سلام اللہ علیہ، کالا ربی اجعل لی آیا، کوئی نشانی نہیں آیا، کوئی میں ذرا ہو جاتا اور کانفیڈینس آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کالا آیاتو کا، تمہارے لیے آیات یا نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ نے فرمایا تو نے 3 رات آپ نے بولنا نہیں، ثلاثۃ ایام، ثلاثۃ ایام 3 دن نہیں بولنا، اور اگر بولنا پیا الا رمزا، اشاروں یا کرائے سے کر سکتے، بات منہ سے نہیں، تکلم نہیں کرنا کسی کے ساتھ۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، وَاذْكُرْ، آپ اپنے پروردگار کو میکسیمم اپنے سامنے رکھیں ہر وقت، کثیراً، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح شام آپ نے اپنے رب کے کاموں میں صرف کرنا ہے، جد و جہد کرتے رہنا، صبح کرتے رہنا۔ اتنی جو 41 تک آئے ہیں، اب انشاءاللہ آگے چلائیں گے، یہاں تک جناب مریم السلام علیہ کی پیدائش اور زکریا علیہ السلام کے حوالے سے آیا۔ آگے اگلی جو آیت ہے وہ پھر مریم کے طرف مڑ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے اس کے طرف موڑ رہی ہے، بیان سلیکشن ہو رہی، اب اگلی طرف لے گیا، پھر مریم کے سامنے لے کے آ رہا ہے اللہ۔ کیا بات ہے، ایسا اللہ تعالیٰ ایٹریبیوشن دے رہا ہے مریم کو، میں نے کہا نا کیا بات ہے۔ جب آپ یہ پڑھیں گے نا دل سے، یہ دل کے گہرائی سے سنیں گے، آپ کو وجہ طاری ہوگا کیا کلام اللہ ہے، کس طرح سیٹ کیا موتیوں کی طرح، موتیوں کی طرح، یہ کلام کا دوبارہ رخ موڑا ہے مریم کی طرف۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، کہا ملائکہ نے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی، کیا بات ہے، یہ ایٹریبیوشن آ رہے ہیں، اے مریم اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، سلیکشن ہو گئی ہے، اللہ کی سلیکشن، عورت اللہ کی سلیکشن میں آ گئی، عورت اور مرد جو اس کی سلیکشن میں آ گیا نا، بس اس کا بیڑا پار ہے۔ ہر بندہ عبد جو بنے گا اللہ کی سلیکشن میں آتا ہے۔ 35/32 ابھی حوالہ دوں گا، آپ کے نہیں آ سکتے، اللہ کے پیارے بندے، آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ میں ابھی اس کے بعد حوالہ دوں گا، آپ بھی عبادت بن سکتے ہیں۔ ان اللہ اصطفاکی کی، یہ مریم سلام اللہ کہا جا رہا ہے،
اللہ نے آپ کو اے مریم منتخب کر لیا ہے اپنے مشن کے لیے. مشن آگے آیا. مشن کیا تھا؟ وہ طہارا کی تمہیں طاہر کر دیا ہے, ہر قسم کے لائشہ سے پاک کر دیا ہے, طہارے کی. اور آگے ہے, یہ ہے جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ آگے جو ایٹریبیوشن آگے آ رہا ہے, فرمایا ہے وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. حضرت سن رہے ہیں آپ, یہ ہے مریم, یہ ہے ان کا مقام, سلیکٹ کیا, طاہر کیا, اور آگے کیا کیا, اور میں منتخب کیا نساء العالمین میں, دنیا جہان کی عورتوں میں سلیکشن کیے تھے, ممتاز کیا. یہ ہے اللہ, یہ ہے مریم. کبھی سنا آپ نے مریم کا بیان سنا؟ ایک توحید کے لمبتات تھے یہ سارے, توحید کے بنیادیں رکھنے والے. جو بیان ان کے بیٹے نے دیا ہے وہ گولڈن پرنسپل, گولڈن حرفوں سے لکھنے والا ہے. آگے آ گیا بیان ان کا. جب وہ واپس آئی ہیں تو کمال ہے توحید کا جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا, آپ حیران ہو جائیں گے. یہ بچہ کس لیے پیدا کیا تھا؟ فرمایا یا مریم اقنتی لربی کی واسجدی ورکعی مع الراکعین. کمال. یا مریم اقنتی نتی جناب ابراہیم علیہ السلام دا جڑا لقب قانتاً للہ حنیفہ. یہ مقنتی دل کی گہرائیوں سے جو بندہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس کو قانت کہتے ہیں. یا مریم مقنتی, کیسا لفظ استعمال کر. قانت یہ لقب ہے جناب ابراہیم ان کے جد امجد کا, مریم کے. یہ دیکھ لیں 16 نمبر میں آیا وصف جناب ابراہیم علیہ السلام, سورت نمبر 16. دیکھیں صفحہ نمبر 350 ہے, 16 نمبر سورت النحل, اس کی آیت نمبر یہ 120. ان کا ذکر خیر جو ہے نا اللہ نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں کیا. ابراہیم خلیل اللہ, خلیل اللہ, اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے. جناب ابراہیم جد الانبیاء ہیں نبی کے. ان کو کیا پکار ہے؟ 120 نمبر آیت ہے. دیکھیں ریاسا, آپ بھی بن سکتے ہیں. آپ یہ نہ کہ ہم کہاں بن سکتے ہیں, ہم بن سکتے ہیں. اللہ فرمایا ان ابراہیم. شکیل صاحب کیسا انداز ہے. بے شک ابراہیم جو ہے کانا امتن, انجمن تھے, یہ انجمن ہے, امت ہے. کیسی امت ہے؟ قانتاً للہ. وہ جو بندہ فل سنسیئرٹی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ جوڑا, اس کے ساتھ ان کو نظر ہی نہیں کچھ آتا. اللہ کا ڈنکا بجایا انہوں نے. ابراہیم السلام اللہ بات چھوڑ دیا, بات قوم چھوڑ دی, بادشاہ وقت کو چھوڑ دیا, حتیٰ کہ اپنا علاقہ چھوڑ دیا, علاقہ بدر ہو گئے. یہ ہے ابراہیم قانت. اللہ تعالیٰ نے قانت کہا. وہ مقنتی جو ہے یا مریم مقنتی ربی کی, اپنے رب دے حضور قانت رہنا. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے قانتاً للہ حنیفہ. یہ ان کا وصف ہے ابراہیم. حنیف ہی نہیں, کیا حنیف بنا ہے انسان نے.
حنفی ہمیں بنایا گیا زبردستی 1200 سال 1000 سال پہلے. یہ ہے حنیفیت، ناک کی سیدھ میں چل رہے والا، وہی کے مطابق عمل پایا ہونے والا، اس کو کہتے ہیں حنیف. ادھر ادھر نہیں دیکھنا فلاں فقہ کی کہتے ہیں، فلان صاحب کی کہتے ہیں، فلان کتاب کی کہتے، ان کی طرف نہیں دیکھنا. یہ ہوتا ہے قانت. ایسے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. باب کو چھوڑ دیا انہوں نے. کیا تھا یہ ان کے ساتھ اختلاف؟ توحید کا ہی مسئلہ تھا. وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، وہ کئیوں اللہ کا مانتے تھے باپ، بلکہ وہ تو بنا کے دیتے تھے لوگوں کو. تو فرمایا قانتا للہ، یہ لفظ ہی بڑا کر، ڈیڈیکیشن، فل سنسیئرٹی، دل کے اتھا گہرائی سے جوڑا ہوا ہوتا ہے. فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. 36,000 بنائے ہوئے ہیں انہوں نے فقے اور مذاہب اور فرقے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلم مومن کہتے ہیں. اور فرقہ پرستوں تو مشرک ہے. ابراہیم مشرک نہیں تھا کسی بھی حوالے سے. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ ہمارا جد امجد، انبیاء کا جد امجد. اور آگے ایک دو آیت آپ بھی اس کی سن لیں. میں کہتا ہوں یہ ایسی کیفیت تاریخ کرتی ہیں انسان کے اوپر، زندہ کرتی ہیں آیات. ابا من کانا میتن فاحییناہ جعلنا لہ نورا. آؤ قرآن کی طرف آؤ. زندگی لینا چاہتے ہو تو قرآن کی طرف آؤ، یہ تمہیں زندہ کر دے گی. اور زندگی کیسے ملے گی؟ جعلنا لہ نورا، یہ لائٹ آن کر دے گی آپ کے اندر، دل دماغ میں لائٹ آن کر دے گی. آ جاؤ قرآن کی طرف آ جاؤ. جعلنا، یہ زندگی مل رہی ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا آیات کو، یہ زندگی مل رہی بھائی. زندگی ایسے ملتی جب آپ کو قرآن سمجھ آئے، زندگی عطا ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمارے دل کو، دماغ کو اندر. فرمایا ابراہیم کیسا تھا؟ شاکرن لانعمہ. دیکھیں ہمارا جد امجد، اللہ کا محبوب، اللہ کا خلیل، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ، نازا ان کو ہونا چاہیے. شاکرن، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی ان کو، اس پر شکر ادا کرنے والا، شاکر، ہر حال میں شاکر رہنے والا. آگے ہے کہتا ہے اجتباہ. ایک ایک لفظ غور تو اجتباہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو منتخب کیا تھا. مصطفیٰ بھی منتخب کرنے کا کہتے ہیں، اجتباہ بھی، مجتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا، ہاں ان کا اسم ہے، صفت ہے مجتبہ، مصطفیٰ. یہ وہی ہے، کہتا ہے ہم نے اجتباہ کیا. اللہ تعالیٰ اجتباہ و ہداہ، اور اس کو گائیڈنس دی، وہی کا علم دیا ان کو، جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ کو. آگے ہے کس کی طرف راغب کیا؟ خدا کس کی طرف دی؟ الی صراط مستقیم. صراط مستقیم کی طرف خدا ہدایت دی تھی ان کو. صراط مستقیم ہی کون ہے؟ وہی ہے، ہر نبی کو وہی ملی، یہی صراط مستقیم ہے. اور کوئی راستہ نہیں ہے. وہ کوئی فقہ کو نہیں لے جائے گی اللہ کی طرف. کوئی ازم، کوئی مذہبی ازم، کوئی سوشلزم، کمیونزم، کیتھولزم، یہ نہیں جائے گا. کوئی فرقہ آپ کو نہیں لے جائے گا اہدنا الصراط المستقیم کی طرف. غلط فہمی نکال دیں. یہ کتاب لے کے جاتی ہے. آگے ہے میں کیا کیا ان کو
وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے ان کی دنیا حسنہ کر دی، خوبصورت بنا دی. خانہ بیت اللہ کا ان کو بنا دیا معمار ہے بیت اللہ، جب حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتے ہیں. ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے، کئی ہزار سال پہلے یہ انعام میرے ان کو. فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. دنیا بھی حسنہ ابراہیم کی اور آخرت میں صالحین میں شمار. آپ چاہیں گے یہ مقام ملے، آپ مل سکتا ہے، بے شک جی، آپ کو مل سکتا ہے، کیوں نہیں مل سکتا؟ عمل پیرا ہوں گے. عمل پر ہے. ہاں آپ کو ان کی کمپنی ملے گی. ابھی میں حوالہ نوٹ کرا دیتا ہوں آپ کو. جو بندہ بھی اس قرآن کے مطابق چلے گا، ابراہیمی جو ہے نا کیا کمیونٹی یا جتھا یا فالوئنگ نہیں، ان کی یعنی بیٹھک ان کی جہاں وہ ہوں گے وہ مل کے رہے گا. یہ آپ بھی جائیں گے ان کی کمپنی میں، ان کی کمپنی میں جائیں گے. آپ خواہش تو کریں، اظہار کریں اللہ کے سامنے، اور تھوڑا سا راستہ چینج کریں، چھوڑ دیں سب جتنے راستے اپنائے ہوئے ہیں. یہ فرقے آپ کو کہیں نہیں لے کے جائیں گے، شاید جہنم کے. فرقہ بندی شرک ہے، وہ جہنم کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کے اندر کوئی فلاح نہیں ہے. آگے فرمایا یہ دیکھیں آج حضرت یہ غور سے سنیں، دیکھیں جی آیت نمبر 124 سے شکی تھا. یہ آج آپ غور کریں کیا کہہ رہا ہے قرآن. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان کے بات سمجھائی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے. اور ان سے بڑا کو ہو سکتا ہے؟ رسول کریم سے بڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کیا فرمایا ہے؟ ان سے کہا گیا ثم اوحینا الیک، اے رسول ہم آپ کو وہی کر رہے ہیں. 123 آیت ہے. 124 123 آیت ہے سورہ النحل 16/123. کبھی نہیں سنائی ہوگی آپ کو کسی نے یہ آیت. جی اگر سنی ہوگی اسی خادم سے سنی ہوگی، پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی. یہ دیکھیں رسول دیکھیں، اس کو مقام دیکھیں، اور اللہ کا کہنا دیکھیں، کیا ان کو ہدایت دی گئی. ثم اوحینا الیک، اے رسول ہم آپ کو وہی کریں. کیا کریں؟ ان تتبع، رسول کو اتباع کرایا جا رہا ہے، فالن کرایا جائے. کن کی؟ ملت ابراہیم حنیفہ. آپ بتائیں کوئی بات رہے گی کہ نہیں ہوئی؟ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ کنفرم. حنفی، شافی، مالکی فالو بنی پھرتے تھے. ملنگا نے بنے ہیں فالو. آج کل ٹی وی دے دکھا رہے ہیں بڑا بڑا اجتماع ہو رہا ہے سندھ چ ایک بابے. اور کیا کرتے ہیں یار؟ آنکھیں کھولو، کیا ہو گئے تمہیں؟ کیا کرتے ہو یار؟ اللہ کے پاس جانا ہے نہیں. ادھر دیکھیں کیا گائیڈ لائن دی جا رہی ہے رسول کا. ان تابع، فالو کریں، پیچھے چلیں، اتباع کریں. کس کی؟ ملت ابراہیم حنیفہ. اکیلے ملت سے ہوئے ہوئے ملت کہتے ہیں کریڈ کو. حضرت صاحب کریڈ فلسفہ نظریہ، اس کو ملت کہتے ہیں. آئیڈیالوجی. کس کی آئیڈیالوجی فالو کرنی ہے؟ حنیف ابراہیم، ملت ابراہیمی، فلسفہ ابراہیمی، توحید کا فلسفہ، لا الہ الا اللہ. دیکھا قرآن کہاں کیا گائیڈنس دے رہا ہوں میں؟ کبھی غور کیا ہے نا آیات کے اوپر؟ انتابع، یہ ہمارے لیے نہیں آیت ہے، یہ ہمارے لیے بھی آیات ہے نا. ہمارا ذکر ہے.
صرف رسول کے ساتھ تو نہیں ہے، وہی ہمارے تک پہنچ گئی ہے. جب ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی انتاب ملت ابراہیم حنیفہ، تو ہمارے اوپر آگے نہیں ہوتی. یہ سنی شیعہ وہابی کون ہے جنہوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹا ہوا ہے؟ یہ درس کہاں گیا؟ یہ سوچ کہاں ہے؟ یہ فلسفہ کدھر چلا گیا؟ اس کے اندر موجود ہے، یہ کتاب میں موجود رہنا ہے. ملت کا آج ایک لفظ ہی آپ سمجھ لیں، ملت فلسفہ کو کہتے ہیں، آئیڈیالوجی، نظریہ. اور نظریہ توحید تھا ابراہیم کا اور سب انبیاء کا یہی نظریہ ہے. ہم اللہ کے سوا کسی کا نہیں مانتے، کسی کی نہیں مانیں گے سوائے جو اللہ نے فرمایا. آج قرآن تو آخری کتاب ہے نا، اس میں سب کچھ آ گیا، ہماری ضرورت کی ہر چیز، لتبیان کل شیء. ہاں جی، ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے. جس چیز کی بھی ضرورت تھی انسانوں کو، وَإِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس کے میں مہیا کر دی گئی ہے. قرآن سے ہٹ کر تمہیں کہاں سے گائیڈنس ملے گی؟ 100 کروڑ کتاب بھی لکھ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمیں پابند کرتے ہیں، تم یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے. تم کسی فرقے سے آؤ بتا رہا فرقہ، اس سے کہ قرآن سے پوچھا، وہ تب بتایا کہ تم کس فرقے میں ہو. فرقہ پرستی شرک ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ آیت نہیں تمہیں سمجھ آتی کیا کہہ رہا کروں. فرمایا وہ ما کان من المشرکین. یہ ان کا انتہا ہے اس گھرانے کی، ابراہیمی گھرانے کی یہ انتہا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے. کسی نے خاطر جی نہیں لیا دیا کسی ہستی نے. اور یہ اولاد بندے نا انہوں نے بڑی محنت کی تھی. کی محنت کی تھی؟ اپنے کی ہونی گے جا کے لے لیں اوارڈ. ساڈے کیتا نا ایویں مثالہ چاہیے تھا. وہ جی انہوں نے وہ ایویں ہی ہیں، وہ ایویں ہی ہیں ایریا میں ہنسی. تیرے لیے ہو نہیں، ساڈے واسطے کوئی اس طرح آگے ہنسی نہیں ہے. اللہ کا رسول اور یہ قرآن. تو فرمایا وہ ان کا فلسفہ یہ ہے، وہ مشرک نہیں ہے. وہ ما کانا من المشرکین. میرا خیال ہے یہاں تک رکھتے ہیں. اب جتنا آپ کو میں سمجھا اس کے ساتھ 60/4 ملا کے دیکھ لیں ضرور. نہیں وہ لمبا ہو جائے، یہ چھوٹی جائے نہیں اگلی دوار میں وہ 60 سے آگے نہیں، ایک نہایت نہیں. اور اسوا حسنہ ہے، رسول اللہ نے کیا گیا کہ تسی ابراہیم اسوا ابراہیمی. ہاں 60 4 اسوا ابراہیمی ڈیل کرتا ہے. اس لیے اس کے لیے انشاءاللہ اللہ کر لیں گے. وآخر دعا وأنا أن الحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. دعا کر لیتے ہیں. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. آپ یہ اچھی طرح یہ نقطہ سمجھ رہے ہیں، مولا صرف اللہ ہے. یہ صحابہ کی دعا ہے، قرآن میں آئی ہے. انت مولانا، وہ کسی کو مولا نہیں کہتے تھے، نہ انہوں نے ہمیں کیا آپ مولا بنائے کسی کو. مولا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے. اگر کسی کو مولا بنائیں گے تو شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے. اللہ
ولی بھی اللہ ہی ہے. اللہ ولی الذین آمن. اللہ ہی ولی بھی اللہ، مولا بھی اللہ، مرشد بھی اللہ، داتا بھی اللہ. یہ سب صفتیں اس کے جاتی ہیں. تو یہ جب بھی آپ کسی کو مولا اس کا نام غلانا کسی ہستی کا، چاہے بڑی جتنی مرضی آپ کے انہوں نے ان کے مقام کو بلند کیا ہوگا، اللہ سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں بلند. وہی بتا کے گئے انت مولا، تم ہو مولا ہمارے. مولا جو ہر قسم کے حقوق کی ذمہ داری لیتے تھے، پرورش کرتا ہے، ہمیں سسٹیننس پرووائڈ کرتا ہے، پرورش کرتا ہے. وہ مولا ہے. یہ کیا مولا ہے؟ ٹھگو بیٹھے رہے لٹن جیباں پائی ہے. یہ مولا نہیں ہو سکتا. مولا کسی کا محتاج ہوتا ہی نہیں. اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت، نہ نیند کی حاجت، نہ اس نے مائنس خانے جانا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہے جس کو مولا کہنے کا بننے کا حق ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے پروردگار، میرے یہ ساتھی یہاں آتے ہیں، پروردگار ان کے قلوب و اذہان کو اس قرآن کے لیے کھول دے. ان کا فہم بلند کر دے. ان کی سوچ قرآن کے مطابق بنا دے. ہم سب کی جو بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، میری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، وہ جو بھی اس درس کو سنتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کے گھر میں برکات عطا فرما. ان کے اندر یہ نور کی کرن اجاگر فرما دے اور ہمیں آنے والے حالات بد سے محفوظ فرما دے. ہمارے گھروں کو، ہمارے زیور کو، اقارب کو یا اللہ ان سب کا اپنی حفاظت عطا فرمائے. مولا اگر میرے قرآن بیان کرنے میں کوئی غلطی لگ گئی ہو یا اللہ مجھے معاف فرمانا اور میرے علم میں اضافہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا